السلام علیکم۔ کچھ دیر پہلے آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے آڈیو شیئر کی۔ چونکہ یہ پراپر ریگولر لسنر ہیں تو ایسے اسٹوڈنٹس کی باتوں کو میں ضرور اہمیت دیتی ہوں کہ کلاس لے رہی ہیں، اگر ان کا کوئی اشکال ہے تو ضرور کلیئر کیا جائے۔ یوزلی میں اتنی لمبی آڈیوز نہیں سن سکتی، اور نہ ہی ایسے لنک جو مجھے کسی کی ویڈیو کے شیئر کیے جائیں کہ آپ انہیں سنیں، اس میں سے سوال اخذ کریں اور پھر جواب دیں، تو وہ ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ریگولر لسنر ہیں اور ان کو ایک ڈاؤٹ تھا، پھر ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ ضرور سنیں اور رہنمائی دیں، تو یہ اللہ نے ہمت دی اور خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی علم نافع کا یا کسی ضروری رد کا ذریعہ بنے، تو چلیں سنتی ہوں۔ تو جب سنا تو پھر کیا ہوا آپ بھی دیکھیے کہ کیسے گانا بجانا، ناچ گانا حرام سے حلال ہوا۔ سماعت فرمائیے۔ کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا، اور حدیثات سے ہمیں یہی سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج آپ کا سوال دیکھا ہے، معذرت۔ تو حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو اصح قول ہے یعنی رائج قول ہے، تو وہ رائج یہ نہیں، ہے راجح۔ کہ موسیقی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتی تھی، یہ اشعار یعنی اور ایسے ساز، یعنی آج کل تو میوزک آ گئے، اس ٹائم دف بجاتے تھے، میوزک کی تھوڑی سی آواز پیدا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، اور جہاں پر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ شب زفاف منائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بستر پر اس جگہ آ کر بچھونے پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور انصار کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں آپ کے سامنے، اور وہ یعنی اس طرح پروگرام ہو رہا تھا نا، تو اشعار گا رہی تھی، خوشی کا موقع تھا تو وہ اشعار گا رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گاتی رہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ تو وہ اشعار جب گا رہی تھی تو وہ اپنے جو شہداء تھے نا، ان کے بدر میں شہید ہو گئے تھے، ان کے قصے کہانی اور ان کی شجاعت بہادری کے قصیدے گا رہی تھی، یعنی ان کی تعریفوں میں، جیسے کہ آج کل کسی کی تعریف میں گانے گائے جاتے ہیں، اسی طرح وہ تعریفوں میں گانے گا رہی تھی، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی جرات، ان کی خوبصورتی، یہ سب کچھ وہ مطلب گا رہی تھی۔ ان کے شجاعت کے بارے میں گا رہی تھی کہ انہوں نے یہاں پر دنیا میں اتنا مقام و مرتبہ پایا، جنت میں ہیں وہ اب، اور بھی وہ اس طرح سے اشعار پڑھ رہی تھی جو کہ پیار محبت کے ہوتے ہیں، یا جیسے کہ ایک معتبر شاعری ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ سنتے رہے، اور پھر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ پھر انہوں نے یہ اشعار گانا شروع کر دیے کہ ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، بلکہ وہ گاؤ، یعنی وہ گانے گاؤ جو تم پہلے گا رہی تھی، یعنی اپنے آباء و اجداد کے جو تم قصے گا رہی تھی نا، تو تم وہ گاؤ، وہ جو ہے زیادہ، یعنی انہیں نبی علیہ السلام کو پسند آئے تھے، انہوں نے پسند فرمایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں نہیں منع کیا، آپ نے نہیں منع فرمایا کہ بھائی آپ شاعری نہ گاؤ، گانے اس طریقے سے، لیکن نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ گاؤ۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے، نسائی شریف میں آئی ہے، اور سب سے بڑی کتاب بخاری شریف میں، جس کا قرآن پاک کے بعد درجہ ہے بخاری شریف، اس میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک یعنی ایک ان کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک لونڈی تھی، یعنی ان کے کنیز تھی، ان کے پاس رہتی تھی۔ تو جب ان کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ نے کسی کے ساتھ کیا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اس کو دلہن بناؤ، اور گھر میں کچھ لڑکیوں کو بلاؤ، اور وہ تھوڑا گانا بجانا کرے، تاکہ جو ہے نا گانا بجانا کرے اور تھوڑی شاعری کرے دف بجا کر، کیونکہ انصار لوگ شور و شور کو دف پسند کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، پتہ دف۔ چلے کہ آج اس کا نکاح ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور یہ جو ہے کہ اور بھی ایسی بہت ساری حدیثیں، اب میں اگر آپ کو سناؤں تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا۔ جیسے نسائی میں، بخاری شریف میں ایسی حدیثیں آئی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دف کو اور اشعار کو پسند فرمایا۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انصار کی کچھ لڑکیاں گا رہی تھی، گانا بجانا کر رہی تھی شادی پر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جاؤ، تم بھی جا کر تم بھی سنو، اور وہاں پر جاؤ، اور حضرت عائشہ کا پھر تشریف لے گی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو انہوں نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ اور جہاں پر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی ساز کو فرمایا کہ
یہ ایک شیطان کی بانسری ہے، نبی السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھی. یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہیں، وہ حدیث میں ہے کہ سید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے غلام تھے نافع رحمہ اللہ تعالیٰ. تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی، یعنی ایک میوزک کی آواز آئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے آقا تھے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لی اور زور سے دبا دی اور پھر آگے نکل گئے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت آگے نکل گئے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ نافع کیا اب بھی وہی آواز آ رہی ہے جو میں پہلے سن رہا تھا؟ تو حضرت نافع نے فرمایا کہ نہیں میرے آقا، اب وہ آواز نہیں آ رہی، اب ختم ہو گئی ہے، ہم آگے نکل آئے ہیں. تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ گھنٹی شیطان کی بانسری ہوتی ہے، اور میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی یعنی شیطان کی بانسری اس وجہ سے میں نے جو ہے نا اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لی تھی کہ میں اس کی آواز نہ سنوں. تو یہ چیز جو ہے، کیونکہ اب ہم تو کام ہے، تو آپ پھر سوچیں وہ ایک نبی تھے، ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا، بہت زیادہ ان کا مقام مرتبہ. وہ امت کے لیے خیر البشر ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر خیر الکلام نازل ہوا، وہ خیر الکلام لے کر آئے. وہ پھر نبی ہیں، خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر ان کے جس وقت انہوں نے یہ بات فرمائی تو اس وقت ان پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. بالکل اس وجہ سے غلط. آپ نے یہ چیز منع فرمائی. اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں شیطان کی یہ بانسری ہوتی ہے، گھنٹی شیطان کی بانسری ہوتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے منع فرمایا تھا سننے سے، کیونکہ اس وقت ان پر وحی اس نازل ہو وقت رہی تھی. وہی نازل ہو رہی یعنی تھی، انہوں یہ نے یہ بات جو ثابت ہوئی. ان کے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھنٹی شیطان کی بانسری ہوتی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب ان پر وحی نازل ہو رہی تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک عام انسان تو نہیں تھے، وہ ایک نبی تھے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جب سوتے ہیں اور ان کا دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے. وہ ان کی آنکھیں سوتی تھی اور ان کا دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا تھا اور ذکر کرتا تھا. وہ تو پھر نبی تھے، ان پر وہی نازل ہو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ فرمایا. ورنہ تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کو یعنی پسند کیا ہے. لیکن آج کل کے دور میں جو اب ہو رہا ہے کہ ہر وقت نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور نیک کام ہے، بلکہ ہر وقت یہ موسیقی کی دھن ہے، گانا بجانا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، یہاں تک کہ جو ہوتا ہے شادیوں پہ خلط ملط ہو جانا مرد عورت کا آپس میں، اور ناچ گانوں میں یہ کرنا، یہ رقص کرنا، یہ چیز جو ہے نا تو یہ بری ہے. اگر آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر کبھی کبھار یعنی سنیں، شادیوں پہ نکاح کے موقع پر خوشی پر آپ یہ چیز کریں، اور کچھ حدود کے ساتھ یعنی پردے کا انتظام ہو، کچھ حدود یعنی ایسی ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ مرد اندر نہ آ سکے، یا یعنی آپس میں یہ ناچ گانا نہ ہو ان دونوں کا. تو پھر یہ چیز جائز ہے کہ آپ گانا بجانا سنیں، ناچ گانا کر لیں، اشعار پڑھ لیں، دف بجا لیں. یہ چیز یعنی حدیث میں باقاعدہ سے یا قرآن مجید میں کسی جگہ سے باقاعدہ یہ منع نہیں کیا گیا کہ یہ چیز یعنی موسیقی یہ چیز سننا حرام ہے، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. اور بھی بہت ساری احادیثات اسی طرح ہے جو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا تھا. لیکن آج کل کے دور میں جو بالکل اس کو رواج بنا دیا گیا، اور یہ ایک چیز انہوں نے ہر نہ نماز ہے نہ روزہ، بس ہر وقت یہ ہو رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. باقی رہا کہ جو شادیوں کا نکاح کے موقع پر خوبصورت اشعار کہنا، لڑکیوں کا ناچ گانا کرنا، یہ انصار کی لڑکیوں سے ثابت ہے. انصار جو نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی مدینہ منورہ میں، جن سے نبی علیہ السلام پیار فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انصار سے محبت رکھتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے نفرت کرتا ہے. یعنی انصار کے ساتھ محبت کی جو ہے نا وہ اتنی بڑی، اگر ہم انصار کے ساتھ محبت رکھیں گے تو ہمیں یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی محبت ملے گی ہمیں. اور انصار تو پھر وہ تھے اتنے مقام اور مرتبہ والے، اور ان کی لڑکیوں کی نبی علیہ السلام نے یہ پسند فرمایا تھا کہ وہ ناچ گانا کر رہی تھی، وہ گا رہی تھی. اور انصار کو یہ چیز پسند بھی بہت تھی، یعنی گانا بجانا، ناچ گانا کرنا یہ انصار کو پسند بہت تھا. اس لیے اسپیشل ان کی شادیوں پر نکاح کے موقع پر نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ عائشہ دف بجواؤ اور لڑکیوں کو بلا کر گانا بجانا کرو، کیونکہ یہ جو انصار لوگ ہوتے ہیں نا، انصاری، یہ بڑا پسند کرتے ہیں گانے بجانے کو، ناچ گانے کو. اور وہ نبی علیہ السلام ایک حدیث یہ بھی ہے، یاد آ گیا اب تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، لمبا ہوتا جا رہا ہے اس کا جواب بھی میں آپ کو شارٹ کر کے سناتی ہوں. کہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما دے. تو انصار کی لڑکیاں گانا بجانا گا رہی تھیں، یعنی وہ گانا بجانا گا رہی تھی اور نبی علیہ السلام سن رہے تھے. آپ نے منع نہیں فرمایا کہ نہ گاؤ. لہٰذا یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھار گانا بجانا کرنا، یہ چیز کرنا جائز ہے، اور سننا بھی. اور نکاح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے لڑکیوں کا گانا بجانا اور یہ چیز کرنا انصار کی لڑکیوں سے ثابت ہے اور جائز ہے. باقی رہا کہ نبی علیہ السلام نے جب وہ اپنے یعنی فرمایا تھا کہ یہ گھنٹی شیطان کی بانسری ہوتی ہے، تو پھر وہ نبی تھے اور اس وقت ان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی، یعنی ان پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. جیسے کہ اب عام طور پہ موسیقی ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو اور ہمارا ذہن کہیں اور لگا یہ ہو، یا کہاں سے مذہب کہیں پتہ اور چل گیا کہ اس متوجہ ہو، تو وقت پھر وہی وہ کا چیز ہمیں بھی نزول ہو پسند رہا نہیں تھا؟ آتی. تو وہ پھر ذخیرہ حقوق حدیث نبی میں تو کے، نہیں ہے. اور یہ چیز یعنی جائز ہے، باقاعدہ کہیں اس کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا. اور حدیثات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر یہ کریں تو اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ بہت بہت. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو پھر مجھے بتائیے گا، میں آپ کو مزید احادیثات سے اور دلائل کے ساتھ آئمہ کے واضح کر دیتی ہوں. میں نے بولا تھا کہ آپ کو شارٹ میں بتا دوں کہ سمجھ آ جائے، لیکن اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میم آپ؟ انشاءاللہ ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. میم یہ مطلب بیان ہے کسی کا، آپ ایک بار اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پورا سن لیں اس کو. لاسٹ میں میم اس نے تھوڑی سی میرے خیال میں عجیب باتیں کی ہیں.
دیکھیں آپ، لیکن آپ کا مطلب آپ عالمہ ہیں، آپ کو زیادہ سمجھ ہوگی. میں نے تو احادیث نہیں پڑھی ہوئی، میں نے صرف قرآن کا تفسیر ترجمہ کافی سارے مطلب آپ سے ادھر ادھر سارا مطلب پڑھا اور سنا ہوا ہے. بہت میری مطلب کافی ساری زندگی گزر چکی ہے قرآن کی. ہمیشہ میں تفسیر سنتی رہتی ہوں اور سب کچھ اس کی روشنی میں مجھے اس کی باتیں کچھ ٹھیک نہیں لگی. جیسے انہوں نے یہ ناچ گانے کا نام دے دیا سب کچھ، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کر دیا. آپ پلیز میری رہنمائی کریں کہ یہ ٹھیک بات کر رہی ہے یا میں غلط سمجھ رہی ہوں کیا؟ وعلیکم السلام. اچھا، میں نے اس کو اپنی مصروفیت کے باوجود مکمل سنا، شروع سے لے کے آخر تک ساری بات انہوں نے خلط ملط اور صرف گانا بجانا، ناچ گانا جائز کرنے کے لیے کہی، اور اپنی طرف سے وہ بات ایڈ کر دی جو کہ آج تک کسی محدث نے، کسی مفسر نے نہیں کہی، سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں. اور ہیرا پھیری اس انداز تک کہ گیت گانا اور چیز ہے، یعنی جیسے اپنے آباء و اجداد کی تعریف، یا اسی طرح شہداء کے مراتب، یا جنگجوؤں کی باتیں، جنگوں کی بحث، یہ سب یہ گیت گانا یہ الگ چیز ہے. یہ تو بالاتفاق جائز ہے جب تک اس کے ساتھ میوزک، موسیقی نہ ہو. میوزک اور موسیقی الگ ہے. ان کے یہ الفاظ کے ناچ گانا، گانا بجانا، یہ دونوں انتہائی غلط ہیں. مطلب بجانا کہاں سے آ گیا جبکہ آلات موسیقی کی متفق علیہ احادیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مذمت اور حرمت بیان کی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آلات موسیقی کا ہو گیا. اور ناچ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. مطلب ایک ہے جو دف جس کی ایک سائڈ اوپن ہوتی ہے وہ، اور اس کے ساتھ وہ گیت وہ اشعار کہ جس میں کوئی قباحت نہ ہو، تو وہ الاؤ ہے. ناچ گانا، گانا بجانا، یہ عجیب ایک خرافات ہے جو ایڈ کر دی گئی. اور پھر یہ اپنی طرف سے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت چونکہ وحی ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے اسے شیطان سے تعبیر کیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ کسی حدیث کا کوئی حوالہ، اپنی طرف سے اضافہ. اور یاد رکھیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ صرف راہیں ہموار کی جا رہی ہیں کہ آلات موسیقی یا میوزک یا ناچ گانے کو الاؤ کیا جا سکے. اور ساتھ تسلی کے لیے ایک طفل تسلی تھوڑی سی تھپکی دے دی جاتی ہے کہ ہاں اس چیز کا خیال رکھ لیں، اس چیز کا خیال رکھ لیں. اور یہ کون ہے؟ دین تو قیامت تک ہے. یہ کون ہے جو اس میں فرق کرے کہ اس وقت اس دور کے لیے تھا، وہ تو اللہ کے نبی کے لیے تھا. اللہ کے نبی کے لیے جو چیزیں خاص ہیں ان کی شریعت میں تخصیص آئی ہے. جیسے شادیوں کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امتیوں میں فرق ہے. اسی طرح جن چیزوں کے بارے میں تخصیص آئی ہے اسی کی استثناء اور تخصیص ہے. آپ اپنی طرف سے کسی بھی بات میں نہیں کہہ سکتے وہ تو اللہ کے رسول اور ہم تو رہے امتی اور ہمارے لیے تو جائز ہے، یہ تو وہ تو تھا وہ دور اور آج کا یہ دور. یہ تفریق جائز نہیں ہے. دین مکمل ہو چکے ہیں اور قیامت تک کے لیے الحمدللہ. مزید آپ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات جہاں لہو الحدیث آیا اس کا مطالعہ کیجیے.